امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سرگرم رکن اور 9 مئی کے واقعات میں مبینہ کلیدی ملزمہ ختیجہ شاہ تک قونصلر رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان ودانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ نے پاکستانی حکومت سے فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ تک قونصلر رسائی دینے کو کہا ہے۔ اس موقع پر ترجمان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا بائیڈن انتظامیہ 9 مئی کے احتجاج کے بعد گرفتار کیے گئے امریکی شہریوں کی رہائی میں مدد کر رہی ہے۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے ودانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ تمام مناسب مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ودانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ پاکستانی حکام شفاف اور منصفانہ ٹرائل یقینی بنائے گا جو ان تمام مذکورہ ملزمان کا حق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ ختیجہ شاہ کے کیس کی پیروی کر رہا ہے اور پاکستانی حکام سے ان تک قونصلر رسائی کے لیے کہا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ختیجہ شاہ دوہری شہریت رکھتی ہیں، اس لیے امریکہ اس پر حکومت پاکستان کے ساتھ براہ راست بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میں سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے ملک کے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکہ کے درمیان کسی مبینہ سازش کی حقیقت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ودانت پٹیل نے کہا کہ وہ الزامات بالکل جھوٹے ہیں۔ ودانت پٹیل نے کہا کہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کچھ طے کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ پہلے کی طرح اب بھی ایک خوشحال اور جمہوری پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ امریکہ میں پی ٹی آئی کانگریس اراکین سے رابطے، بھارتی لابی کا تعاون۔ نیو یارک عظیم اہمیہ امریکہ میں پی ٹی آئی کی کانگریس اراکین سے رابطے، انہیں امریکہ میں مؤثر اور متحرک بھارتی لابی کی حمایت اور تعاون بھی حاصل ہے۔ امریکہ میں پی ٹی آئی کے بعض حامی امریکی اراکین کانگریس سے ملاقاتیں کر کے پی ٹی آئی کے حق میں بیانات حاصل کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں، جن میں پاک پیک نامی تنظیم سجاد برقی اور پاکستان نژاد امریکی سیاستدان اور نائب صدر کملا ہیرس کے سرگرم حامی ڈاکٹر آصف محمود سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ گویا کہ اب تک پاکستان کی صورتحال کے بارے 85 سے زائد اراکین کانگریس کے ریمارکس اور بیانات حاصل کیے جا چکے ہیں، لیکن ان امریکی کانگریس کے مذکورہ اراکین کے بیانات کے متن کا تجزیہ کرنے سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان اراکین کا زور پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں پر ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی کی حمایت کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ ابھی تک انفرادی بیانات کے اجرا کے علاوہ ان اراکین کانگریس نے اپنے ان بیانات کو کسی قانونی مسودہ کی شکل نہیں دی اور نہ ہی کوئی قرارداد تیار کی ہے، لیکن پاکستان میں امریکی اراکین کانگریس کے انفرادی بیانات کا سہارا لے کر پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امریکہ میں پی ٹی آئی کے حامی ان بیانات کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن امریکی سیاسی نظام کے عملی پہلوؤں سے واقف حلقے ان بیانات کو فنڈز کی دوڑ اور لابنگ مہم کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، جن میں امریکہ میں مؤثر اور متحرک بھارتی لابی کی حمایت اور تعاون بھی شامل ہیں، اور ان مذکورہ کانفرنس مینوں کی فہرست کا جائزہ لینے، ماضی کے بیانات اور جنوبی ایشیا کے امور پر ووٹنگ کے ریکارڈ کا جائزہ لینے سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ گویا کہ پی ٹی آئی اوورسیز کے انچارج ڈاکٹر عبداللہ دیار پی ٹی آئی امریکہ کے کارکنوں کو متحرک کرنے کے علاوہ واشنگٹن کے نواح میں اپنے قیام کی سہولت کا فائدہ اٹھا کر امریکی کانگریس اور انتظامیہ سے رابطوں کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن پبلک ڈپلومیسی کے میدان میں ان کی راہ میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اینٹی امریکن بیانات، امریکی غلامی سے آزادی کا نعرہ اور پی ٹی آئی کی اینٹی امریکہ عوامی مہم اب بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے امریکہ میں سرگرم حامیوں کی بھرپور کوشش کہ 85 سے زائد امریکی اراکین کانگریس انفرادی بیانات کی بنیاد پر امریکی کانگریس میں کسی قرارداد یا بل مسودہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف تیار کروایا جا سکے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ پی ٹی آئی اور اس کے حامیوں نے ان تمام کانگریس مینوں کے انتخابی فنڈ میں کتنی رقم دی ہے، اس بارے میں ان کانگریس مینوں کے امریکی نظام میں داخل کیے گئے فنڈنگ کے گوشواروں کو جائزہ لینے سے پتہ چل سکے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین اینٹی امریکن بیانات اور امریکہ مخالف عوامی مہم کے اثرات کے باوجود پی ٹی آئی کے امریکہ میں حامی اپنی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ تازہ حقیقت یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے 6 جون کی پریس بریفنگ کے دوران پبلک ڈپلومیسی کے تقاضوں کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی پر لگائے ہوئے امریکہ پر الزامات کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔
پی ٹی آئی چیئرمین کی آج ممکنہ پیشی کے مد نظر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکیورٹی کے لیے سرکل جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن شاہ نواز رانجھا پر حملہ اور اداروں کے خلاف بیان پر درج مقدمات میں چیئرمین تحریک انصاف آج ممکنہ طور پر پیش ہوں گے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سرکل میں آئی جی اور ضلعی انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کورٹ روم نمبر 1 میں وکلاء اور صحافیوں کا داخلہ خصوصی پاس کے ذریعے ہوگا۔